کرام، آج 15 اگست کا تاریخی دن ہے. ہم آزادی کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں. سارے ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہمارے آزادی کا جھنڈا ہمیشہ ایسی شان و شوکت سے لہراتا ہے. عزیزان وطن، لیکن آج یہ خوشی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارا ملک 77 سال پہلے آزاد ہوا. 100 سال کی طویل اور جدوجہد کے بعد یہ قربانی حاصل ہوئی. یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جوالا بنایا؟ برادران وطن، ان تمام سوالات کا جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھیے، وہ اوراق آپ کے جواب دیں گے. یہ آزادی کی تاریخ ایسی حقیقت ہے جس کو پناہ نہیں کیا جا سکتا. کون نہیں جانتا آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی. شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا. سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں سب سے پہلے گردن کٹائی تھی. سراج الدولہ نے سن 1757 میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا. ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا. حضرت مہاجر مکی اور قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے شاملی کے میدان اور دیوبند کی خونی مسجد کو اپنی آہت نفسی سے گرم کیا تھا. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس طویل جدوجہد میں کوئی برادران وطن ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے. اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ایک مولوی کا یہ قول کتنا صحیح ہے؟ اگر یہ ملک سن 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے، حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہ آتا. لیکن افسوس، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل وطن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل وطن. یہ وطن ہے ہمارا، تمہارا نہیں. میرے وطنی دوستوں اور بھائیوں، اور اگر آپ قریب ہی کی تاریخ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور الیت کے سپہ سالار نظر آتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ المدنی کے علاوہ سینکڑوں ایسے سرخیل علماء مسلم سورما ہیں جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی ہے. جلیان والے باغ میں ہمارے سینے چھلنے ہوئے، ہمارے گھر ویران کیے گئے، لکھنؤ میں ہمارے نوابی کا خاتمہ ہوا ہے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی دلدار نہیں. برادران اسلام، ذرا اتنی قربانی کے بعد دیکھیں کہ آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا. خون، آگ اور آنسو. آج 85 سال میں جتنے گھر ویران ہوئے، جتنی گردنیں کٹی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئی اور جتنے بچے یتیم ہوئے اور اس کے تقدس کا پامال کیا گیا، غلامی کے اس 1.5 سالہ دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے. غلامی کے اس 1.5 سالہ دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے. اور اب تو یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو توڑ کر رام اللہ کی مورتی بٹھائی جاتی ہے. یہ ظلم کی وہ انتہا ہے جس کے بعد ظلم کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا. محترم حضرات، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں، ورنہ ہمارے حقوق پہلے سے زیادہ پائمال ہیں. آپ اپنی غفلت کو بیدار کیجیے اور اپنی تاریخ کی قربانی کی روح درد پڑھیے. اس ملک کے نام نہاد گئے باور کرائیے کہ ہم ودیشی نہیں ہیں، ہم مردہ نہیں ہوئے، ہمارے جسموں میں مجاہدین آزادی کا خون باقی ہے. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم.